اگر کوئی قرآن کے پاس آئے اور اسی کو فرمائے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن وہ ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے، اس کے ایمان میں بہار آئے، اس کے ایمان میں اطمینان آئے، اس کے اطمینان بڑھ جائے، یہ ہے زادتہم ایمانا۔ اور اس کے مقابل دو قسم کے لوگ ہیں جو قرآن سن کر جن کو انقباض ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے۔ ایک ہے مشرک اور کافر۔ مشرک اور کافر جتنا قرآن سے پریشان ہوتا ہے اتنا دنیا کی کسی چیز سے پریشان نہیں۔ اس کے سامنے قرآن پڑھو، آیات پڑھو، یہ قرآن مقدس کہ ختم پڑھاتا ہے اس لیے کہ یہ عربی سمجھتا نہیں، قرآن کا شبینہ ہوگا، تلاوت ہوگی، تراویح میں پڑھے گا، لیکن اگر قرآن پاک کا کوئی ترجمہ سنائے کہ قرآن کہتا کیا ہے تو سب سے بڑا دشمن یہی مشرک ہے، یہی بدعتی ہے، اور اسی طرح کھلا کافر وہ سب سے بڑا دشمن ہے قرآن کا۔ اور دوسری قوم ہے منافقین کی۔ منافق کو جتنا قرآن سے دکھ ہوتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ یہ سورہ محمد ہے، اس میں سورہ محمد کا دوسرا نام ہی سورۃ القتال ہے، اور اس کا نام سورہ محمد رکھا، حالانکہ یہ سورۃ القتال جہاد والی سورت۔ تو لفظ محمد سے اس کو تعبیر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کی پہچان ہی قتال اور جہاد ہے۔ سورت کا نام سورہ محمد رکھ دیا کیونکہ یہ کیا ہے، قتال والی سورت۔ اور محمد عربی کا قرآن نے جو تعارف پیش کیا وہ قتال والا نبی، جہاد والا نبی۔ اور آپ نے بھی، میں نے گزشتہ جمعہ پہ بھی عرض کیا، اپنا تعارف نبی السیف سے کیا، جہاد اور قتال والا نبی۔ اس صورت میں فرمایا بَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب کوئی محکم صورت آئے جس میں ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اس میں قتال کی بات ہو، جس کا مضمون ہو کہ اللہ کی توحید کی خاطر دشمنوں سے لڑو، کافروں سے قتال کرو، جہاد کرو۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فرمایا دیکھے گا منافقوں کو، جہاد کی آیات سن کر منافق کے چہرہ دیکھو، ایسا پریشان ہو کے اور ایسا مدہوش ہو کر تیری طرف دیکھتا ہے جیسے اس پر موت کی غچی تاری ہے، ایسا بے ہوش اور مدہوش ہوتا ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ منافقین۔ قرآن سن کر ان کے اوسان خطا ہو جاتی۔ اور کون سا حصہ؟ جس حصہ میں یہ مذکور ہو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کافروں اور مشرکوں کی گردنیں کاٹو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ،
ان کی گردنیں مار دو. قاتلو ائمۃ الکفر قاتلو کافہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا. فرمایا اللہ کی راہ میں نکلو، سامان زیادہ ہے یا کم میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کا جب اعلان ہوتا ہے اس وقت منافقوں کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کسی پہ موت کی غچی تاری ہے. اور جو مومن ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ نعرہ لگاتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے. اب ذرا خود پہچانتے ہو، ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن مقدس کے مضمون جہاد سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ طبقہ آج حکمرانوں کی صورت میں موجود ہے. پیغمبر کے زمانے میں ان کو پیور منافق کہا جاتا تھا. عبداللہ ابن ابی کا گروہ جو خالص منافق تھے، ان کی یہ پہچان ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا عنوان سن کر وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور آج انہی کی شکل میں اسلامی دنیا کے حکمران، اسلامی ممالک کے حکمران بالکل اسی سٹیج پہ ہیں. اور جتنے بہانے منافقین جہاد سے بچنے کے لیے کرتے، آج اسلامی ممالک کے حکمران سب کے سب بالکل انہی منافقین والے بہانے کر رہی، اور جہاد کے لیے کبھی یہ تیار نہ ہوئے ہیں نہ ہوتی. جبکہ اس کے مد مقابل پوری دنیا میں صلیبی صہیونی نظام اس کو ایسا مسلط کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں یہودیت عیسائیت کو ایسے مسلط کیا گیا کہ جہاں چاہیں وہ مسلمانوں پہ ظلم کریں، جس علاقہ پہ چاہیں وہ جس طرح مرضی یلغار کریں. ان کی ہر یلغار، ان کا ہر فساد، ان کی ہر بدماشی، اس کو عدل کا نام دے دیا گیا، انصاف کا نام دے دیا گیا. اور مسلمان کے جہاد کو دہشت گردی کہا گیا، مظلوم کی آواز اٹھانے کو دہشت گردی کہا گیا. اور دوسروں کا یہ اتنا قصور نہیں، اسلامی ممالک کے حکمران، ابھی آپ دیکھیں فلسطین میں کتنے دنوں سے بمباری، اور پھر جو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل، طاغوت کے ادارے جو اہل اسلام پہ مسلط کیے گئے، اور ہمارے منافقین جن پہ اعتماد کرتی ہیں، یہ زنادقہ جن پہ اعتماد کرتی ہیں کہ اقوام متحدہ اقوام عالم کا ہمدرد ادارہ ہے، سلامتی کونسل وہ دنیا کی سلامتی کی ذمہ دار. آج پوری دنیا حیران ہے کہ وہ سلامتی کونسل کہاں گئی، وہ اقوام متحدہ کہاں گئی، جو پوری دنیا میں امن کے ٹھیکیدار، سلامتی کے ٹھیکیدار، سب کے سب اسرائیل کے حمایتی اور مسلمانوں کے خلاف
ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، ایک مشترکہ بیان جاری کرنا تھا سلامتی کونسل نے، اور وہاں پر امریکہ اس نے اپنا ویٹو استعمال کر کے ایک مشترکہ بیان دینے سے بھی روک دیا۔ یہ دنیا کی حالت بن گئی، اور اس کی واحد ذمہ داری مسلمان حکمرانوں پہ، کہ اسلامی ممالک کے حکمران جب سے بے غیرت بن گئے، منافق بن گئے، اور انہوں نے طاغوت کی پوجا شروع کی، دجال کو پوجنا شروع کیا، دجالی نظام کی عبادت شروع کر دی، اور طاغوت کو سجدہ شروع کر دیا، تو ان کی غیرت بھی ختم ہو گئی، ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اب بھی یہ بھیک مانگ رہے ہیں اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے، حالانکہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے طے شدہ قوانین، اگرچہ طاغوت کے اور ان کے معتمد ادارے، انہوں نے جس چیز کو حقوق انسانیت کی خلاف ورزی قرار دیا، جن چیزوں کو جنگی جرائم قرار دیا، ان 12-13 دنوں سے اسرائیل انہی جنگی جرائم کا بھی مرتکب، نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا، یہ اس نام نہاد اقوام متحدہ کے لحاظ سے بھی جنگی جرم ہے۔ بچوں اور عورتوں کا قتل جنگ میں یہ جنگی جرائم کی فہرست ہے۔ ہسپتالوں اور سکولوں پہ بمباری کرنا، پانی رسد پہ بمباری کرنا، یہ خالص جنگی جرائم کے زمرہ میں ہے۔ اور اسی طرح امدادی کیمپوں پر بمباری کرنا، اور امداد کے سارے رستے بند کر دینا، اور ہر گھنٹے کے بعد جنگلیوں کی طرح یلغار کرنا، یہ تمام کی تمام کارروائی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے لحاظ سے بھی جنگی جرائم میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کافر اپنے کفر کو اب ظاہر کر کے اس نے واضح کر دیا کہ جتنے کافر یہود اور نصارہ مسلمانوں پہ جو ظلم کرتے رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، صرف مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام لیتی ہے۔ تو اب تو وہ جنگ کو خالص مذہبی رنگ دے چکی ہے، مذہب کا رنگ، اور یہ وہی پرانے بدلے صلیبی جنگوں کے۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں۔ آج کا مسلمان اپنا دین بھی حاصل کر رہا ہے ڈراموں سے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر یہ دین حاصل کر رہا ہے۔ اس کو اس طرف ایسا اپاہج کر دیا گیا، اور ساری دنیا کا یہود، صہیونی قوتیں اور صلیبی قوتیں وہ متحد ہو کر صرف فلسطین نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ فلسطین ان کا پہلا تجربہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فلسطین پہ وہ غلبہ پاتے ہیں تو دوسرا ٹارگٹ ان کا مدینہ ہے، کیونکہ یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا، بنی قریظہ سے نکالا گیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے یہ صرف فلسطین ٹارگٹ نہیں، یہی وجہ ہے کہ امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، اور جو مسلمان کہلوانے والے ہیں ایسی صورتحال مشتبہ ہو گئی کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ مسلمان کون ہے اور صہیونی صلیبی کون ہے، یہود کا ایجنٹ کون ہے،
صلیبی ایجنٹ کون ہے؟ تم اپنے لیڈروں میں پہچان نہیں کر سکتے، ایسے دجل کی اور اشتباہ کی صورت پیدا کر دی گئی اور پوری دنیا میں کفر متحد ہو گیا، اور متحد ہو کر ان کی پہلی جرگار فلسطین اور پھر مدینہ منورہ اور مراکز اسلام میں، لیکن مسلمان کو اب بھی جہاد کا عنوان ان حکمرانوں کے سامنے آئے، یہ اس سوچ میں ہے کہ سورہ انفال کو قرآن سے نکالا جائے، اور 20 آیاتیں ان کو قرآن سے نکالا جائے، یہ اس نصاب کو بدل رہی ہیں، اور ان کی جلغار جو صلیب سے خون کا مقابلہ کرنا تھی وہ دینی مدارس کو ٹارگٹ کر رہی ہے، دیندار طبقہ کو، کہ تاکہ کوئی اسلام کا نام لینے والا بھی نہ رہے، نہ مدارس رہے، نہ قرآن کی آواز رہے، نہ مولوی رہے، نہ دین کا تصور رہے۔ یہ اس لابی پہ کام کرنے والے، تو یاد رکھ لینا کہ جہاد کو چھوڑ کر اس امت کی بقا نہیں ہے، جہاد کو چھوڑنا اس امت کے لیے ذلت کا پیغام ہے۔ جب تک یہ امت جہاد والے عمل پہ کاربند رہی تو ان کا سر اونچا رہا، اور سارے اقوام عالم ان کے سامنے سر نیچا کر کے رہی، اور جب سے اس امت نے جہاد کا فریضہ چھوڑ دیا اور اپنے دین کو دین سمجھنا چھوڑ دیا، اس وقت سے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور سب کے سامنے اس کی آنکھیں نیچی ہیں۔